اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریہ۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے اس ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ حکومتوں پر زوال کیوں آتا ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر و اسکندریہ کی فتح کے لیے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنا کر روانہ فرمایا۔ 3 ماہ کا محاصرہ کرنا پڑا۔ خلیفہ وقت کو یہ تاخیر بار خاطر ہوئی کہ آپ نے امیر لشکر کے نام ختم فرمایا۔ اس تاخیر کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہاری نیت میں تغیر آ گیا ہے اور تم دنیا سے اس طرح محبت کرنے لگے جیسے تمہارے مخالف اس میں مبتلا ہیں۔ حق تعالیٰ کی خلوص نیت کے بغیر فتح نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ کی اچھی نیت نہیں ہوگی آپ کو فتح حاصل نہیں ہوگی۔ ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی ہر حرکت جو ہے سکون میں رب العالمین کی خوشنودی اور کلمہ حق کی تبلیغ کا ارادہ کریں۔ دیکھیں، اگر آپ کام کرتے ہیں کسی بھی ایسی کام کرتے ہیں جو آپ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو وہ آپ کا جو ہے وبال بھی بن سکتا ہے، یعنی کہ وہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں خوشنودی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر آپ اسی کام میں کیا ہے کہ اچھے نیت سے اچھے کام کو اچھی نیت خلوص نیت کے ساتھ کریں گے، جو ہے اپنی ہر کام کو جو ہے رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کریں گے تو کیا ہوگا، اس کام میں برکت ہوگی اور وہ کام انشاءاللہ آپ کا ضرور پورا ہوگا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مجمع کو یہ خط پڑھ کر سنایا اور حکم دیا کہ غسل و طہارت کے بعد 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعا کریں، پھر اللہ کے بھروسے پر یکبارگی حملہ کریں۔ تو میدان ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے ایسے اس پر عمل کیا تو دیکھیں میدان انہوں نے مار لیا، انہیں جنگ جیت گئے۔ اس تاریخی واقعے میں ہمارے لیے ایک درس عبرت ہے۔ کیا ہے کہ دیکھیں، مسلمانوں کی ناکامی اور اسلامی حکومتوں کا زوال کا سبب جو ہے حسب دنیا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی کمی کے سوا اور کچھ نہیں۔ دیکھیں، آپ کامیابی ایک حکومت ہے، اگر وہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہوگا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اچھے کام نہیں کرتے تو کیا ہوگا کہ معاشرے پر برا اثر پڑے گا، ٹھیک ہے، جو پستی کی طرف چلا جائے گا معاشرہ۔ اور کیا ہوگا کہ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے اسلامی حکومتوں کے زوال کا کہ جب وہ دنیا سے محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں، دنیا تو ختم ہو جانا ایک دن لمیٹیڈ ہے، اور کیا ہوگا دوسری چیز کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات میں کمی آ جاتی ہے۔ ایسی بات ہے کہ اگر آپ دنیا میں اس قدر اتنے مشغول ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے تو آپ دور ہی ہو جائیں گے اور پھر آپ زوال کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ جو ہے ایک تو کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کو کریں، نیک نیت کے ساتھ آپ کریں اور کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو ہر کام میں جو ہے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو آپ دیکھیں گے اس کام میں جو ہے آپ جو ہے ترقی کی راہ کی طرف آپ گامزن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات آپ کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مثالیں میں حکومتیں دیکھیں تو وہ جہاں بھی گئے کیا ہوا کہ ابر الرحمت کی طرح مسلم و غیر مسلم سب کے لیے جو ہے شفیق ثابت ہوئے۔ کیوں ثابت ہوئے؟ کیونکہ وہ اللہ پر توکل رکھتے تھے اور کوئی بھی کام کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محض خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے تھے، نہ کہ دنیا کی محبت کے لیے۔ تو آج ان کے ایمان افروز ان کے حالات کو اور واقعات کو اگر آپ جانیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیسی کیسی مثالیں جو ہیں آپ کو ملیں گی جس کی وجہ سے جو ہے معاشرے نے ترقی کی ہے۔ ہمارے لیے تا قیامت یہ جو ہے مشعل راہ ہے۔ آج ہمیں جو غیر مسلموں کی ترقی اور عروج نظر آ رہا ہے اس کی وجہ اور اسباب وہ ہیں جو انہوں نے اسلام ہی سے لیے ہیں۔ دیکھیں، آپ کئی لوگ ایسے بات کرتے ہیں کہ فلاں ملک جو ہے بہت ترقی کر رہا ہے، فلاں ملک بہت ترقی کر رہا ہے، دیکھیں اتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے جبکہ ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ تو اس کے پیچھے آپ ریزن بھی تو دیکھیں،
وہ کیا ہے کہ ہمارے ہی چیزیں، ہمارے ہی کچھ ہتھ کنڈے جو ہے ہمارے ہی اصولوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد آپ دیکھیں کتنی جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں۔ اور ہمارے کیا ہے، ہم وہی جھوٹ، ناپ تول میں کمی، اللہ تعالیٰ سے دوری، دنیا کی محبت، دولت کے پیچھے بھاگنا، جو ہے اس کے علاوہ کسی کو بھی جو ہے عزت نہ دینا، ہر ایک سے برائی رکھنا، دل میں بغض رکھنا، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، یہ سب انہی چکروں میں پڑے رہیں گے، ایک دوسرے کا حق مارنا، حقوق کو عباد کی پامالی، یہی سب تو ہو رہا ہے۔ پھر ہم کہاں سے ترقی کریں گے؟ جب ہمارے جو حکومتیں ہیں اگر وہ بھی انہی چیزوں میں ملوث ہوں گی تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہاں ترقی ہوگی۔ اور آپ غیر ملکیوں کی بات کریں تو انہوں نے جو ہے اسلامی اصولوں کو ہی اپنا کر جو ہے دیکھیں وہ کس قدر وہ ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہے۔ ان کا جو بھی عروج نظر آ رہا ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ جو انہوں نے اسلام سے ہی لیے ہیں۔ اب ان احکام کی میں جو ہے وہ یہ خاصیت ہے کہ ان کے اختیار کرنے سے ترقی ہوتی ہے، خواہ کوئی بھی اختیار کرے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ اب مسلمانوں نے یہ چیزیں چھوڑ دیں تو اللہ نے عالمی سطح پر جو ہے اس کو مغلوب کر دیا۔ تو اب انہی باتوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اسلامی اصولوں کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے بنا پر جو انہوں نے ترقی حاصل کر لی ہوتی ہے کہ وہ ہیں تو غیر مسلم ہی، لیکن طریقہ وہ کیا یوز کر رہے ہیں، وہ ہمارا طریقہ استعمال کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہے جو غیر مسلموں کا طریقہ جو ہے اپنا رہے ہیں، یعنی کہ جو برے کام ہیں وہ کر رہے ہیں، تو کیا خاک ترقی ہوگی؟ تو یہی ایک وجہ ہے کہ جو حکومتوں پر جو ہے وہ زوال کیوں آتا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارے درمیان جو ہے بہت زیادہ گیپ ہو گیا ہے۔ ہمیں دنیا سے، دولت سے، شہرت سے، ان سب چیزوں سے محبت ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ دلوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہم سب کو اس چیز پر جو ہے یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان سب باتوں پہ آپ ضرور عمل کریں گے اور اپنے آپ کو اس طریقے کا بنائیں گے کہ آپ اللہ کی راہ کی طرف جو ہے وہ راغب ہو، اسلامی اصولوں کو فالو کریں، تاکہ جو ہے ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہوں۔ باقی آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں، ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ باقی اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو اب ملاقات ہوگی آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن جانے سے پہلے وہ التماس کہ ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ہوگی آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔